تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان کے اندر 12 صفتیں پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ 12 صفتیں، یوں تو یہ 10 ہی ہے، لیکن 2 صفتیں چونکہ اللہ رب العزت اپنی صفات سے جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا کرتا ہے، تو اب یوں کہہ لیں اس کو کہ 2 صفتیں اللہ کی، اللہ اس میں سے جتنا حصہ چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ 2 صفتیں اس میں رسول اللہ کی عطا کی جاتی ہے، 2 صفتیں اس میں صدیق اکبر کی دی جاتی ہے، 2 صفتیں اس میں فاروق اعظم کی۔ یہ غوث پاک نے اپنے خطبے میں فرمایا، خطاب میں، جو غوث پاک کے خطبات ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا۔ 2 صفتیں صدیق اکبر کی، 2 صفتیں فاروق اعظم کی، 2 صفتیں عثمان غنی کی، 2 صفتیں مولا علی کی، یعنی چاروں خلفاء کی 2 صفتیں ہو گئی 8، 2 صفتیں رسول اللہ کی ہو گئی 10، اور اللہ کی 2 صفتوں سے اللہ، چونکہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی تخلق باخلاق اللہ کہ آقا نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ، مطلب یہ کہ اللہ پاک اپنی ان 2 صفتوں سے جتنا چاہتا ہے اس کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اب وہ 12 صفتوں کا ذکر سنیں اور آپ بھی اور ہم بھی کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں تو کچھ نہ کچھ مقام اور مرتبے اللہ کے کرم سے ہمیں بھی مل جائیں گے، کیونکہ مالدار کا ذکر سن کے مالدار بننے کی کوشش نہ کرنا یہ تو نادانی ہے۔ بچپنے سے لے کر کے سفید بال ہو گئے، بڑھاپا آنے لگا، ہم ولیوں کا ذکر روز سن رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش کیوں نہ کی کہ ہم بھی اس رستے پر چلیں، ہم بھی اس راہ پر چلیں۔ وہ 2 صفتیں کیا ہے جو اللہ رب العزت کی صفات کا بندہ مظہر بنتا ہے، جن 2 صفتوں کا، تو امام اہل سنت اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں اور غوث پاک اپنے خطبات میں فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پڑھنے سے پہلے تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ آپ بہت توجہ سے سن ہی رہے ہیں، لیکن آپ غور فرمائیں۔ آج کل ولی ہم کس کو کہتے ہیں، کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، جو مصلی پہ بیٹھا ہو، یا اس کے بغل میں قرآن ہو، یا اس کے کندھے پہ مصلی ہو، یا اس کے امامے کا پیج اور اس کے امامے کی خوبصورتی ہو، جبے کی خوبصورتی ہو، کسی مسند پہ بیٹھا ہو، 2-4-6 لوگ اس کے پیر دبا رہے ہوں، یا پھر وہ ننگا دھڑنگا کسی درگاہ پہ بیٹھا ہو، یا اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، کالے پیلے کپڑے پہنے ہو، یا وہ قبرستان میں بیٹھ کر کے چلم پی رہا ہو اور جو ہے لگا دم مٹے غم کی باتیں کر رہا ہو، حقیقت اور معرفت کا تذکرہ کر رہا ہو، یاد رکھنا ولایت کا ذکر نہ تسبیح اور مصلی سے ہے مکمل طور پر۔ اس لیے کہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، انسان پوری زندگی تسبیح گھماتا رہے لیکن یہ 12 صفتوں کا اگر وہ حامل نہ ہوگا تو اس کی تسبیح گھمانے سے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہ تہجد گزار بھی ہو جائے تو بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ تہجد ایک الگ چیز ہے، لیکن جو چیزوں کا ذکر اس میں آیا ہے آپ اس پر توجہ کریں، آسان بھی ہے، کوشش بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید بہت کم لوگوں کو آپ پائیں گے۔ یہ جو فکر دی گئی ہے آپ کو کہ ہم نہیں بن سکتے، ہم نہیں بن سکتے، میں کہتا ہوں کیوں نہیں بن سکتے؟ جب میخانہ بھی وہی ہے، جام بھی وہی ہے، میکدہ بھی وہی ہے، ساقی بھی وہی ہے، سراہی بھی وہی ہے، پیمانہ بھی وہی ہے، پھر کس کی ضرورت ہے؟ صرف میخار کی ضرورت ہے۔ میخار آ جائے تو جام وہی، پیمانہ وہی، سراہی وہی، بادہ وہی۔ اور اقبال کے 2 مصروں میں کہوں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جو کوشش کرتے والذین جاہدوا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے کوشش نہیں کی وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتے، مگر جو کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم خود اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم کوشش تو کریں، اللہ کے یہاں کوشش رائے گا نہیں جاتی۔ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، جو اس کی راہ میں چلتے ہیں اس کی طرف، اس کا وعدہ ہے جو ہماری طرف چل کر آتے ہیں ہماری رحمت ان کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں،
ایک بات بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں، اللہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطاب میں کہا، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھل ہی جائے گا، ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھول ہی دے گا۔ پردے کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، حسن تو کہتا ہے کہ دستک دیتے رہو دروازہ کھل جائے گا، مجھے یہ تو بتا کہ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ اس کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، جس کا دروازہ بند ہو اس نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا۔ جب یہ دیکھا گیا تو وہ بڑھیا کوئی اور نہیں تھی، اسی کو رابعہ بصری کہا جاتا، اس کا در تو کھلا ہوا ہے۔ لوگ دروازے پہ دستک دینے کی بات کیا کرتے ہیں؟ سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا در رحمت کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کہیں تو انسان مجازن کہتا ہے، ورنہ حقیقت تو اس کا در واہ ہے، کھلا ہے، بلکہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ سب کے دروازے بند ہوتے ہیں، رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن قوم کی بے حسی کو کریں تو کیا، سب کی قدر کی، سب کی طرف توجہ کی، رب کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو سرکار غوث اعظم قطب الاقطاب ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جن 12 صفتوں کی وجہ سے انسان ولایت کا مقام پاتا ہے، وہ 2 صفتیں وہ ہے، ایک کو صفت ستاری کہتے ہیں اور ایک کو صفت غفاری کہتے ہیں۔ اللہ اپنی ان 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے، اتنا حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ مطلب جو ولی ہوگا، اب سننا اور پھر دیکھنا کون کون ولی ہے۔ دیکھو ولی ابھی بھی موجود ہے، آپ کے مجمع میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں تو سینکڑوں ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، تو اب حضور نے فرما دیا 40 میں ایک ہے تو کوئی تو ہوگا، لیکن پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون ہے، پیشانی پہ نہیں لکھا کون ہے۔ یہی تو بات ہے، اجتماعی دعائیں قبول کیوں ہوتی ہے؟ اجتماعی دعائیں قبول کیوں؟ کیونکہ ان میں کوئی اللہ والا موجود ہوتا ہے، اس کی آمین کے صدقے ہماری بھی قبول ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل کیوں ہے؟ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جماعت میں کوئی اللہ والا ہوگا، اس کے صدقے ہماری بھی قبول ہوگی۔ یہ بات اجتماعیت میں برکت اس لیے ہے کہ اجتماعیت میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ضرور ہوتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں صفت ستاری اور غفاری کا اس کو مظہر بنایا جاتا ہے۔ مطلب جو ولی ہوتا ہے، ستار کہتے ہیں عیب پہ پردے ڈالنے والے، اللہ ستار ہے، ستار وہ عیب چھپاتا ہے۔ تو جس کو اپنا دوست بناتا اس میں بھی یہ صفت عطا کرتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کے عیب بیان نہیں کرتا بلکہ عیبوں پہ پردے ڈالتا، اور جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے یہ وہ عبادت ہے جو ولی بناتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں نماز تو ہے، تہجد تو ہے، تلاوت تو ہے، تسبیح اور تحلیل تو ہے، لیکن ہمارے یہاں بتاؤ کیا یہ صفت بھی ہے عیبوں پہ پردے ڈالنے کی؟ اللہ کیسا ستار ہے، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے جرائم کو دیکھیں اور پھر سوچیں اگر اللہ نے تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے، نہ تم یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے، نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں پہ کیسے پردے ڈالتا ہے، اپنے بندوں کے عیبوں کو کیسے چھپاتا ہے۔ اور ولی بھی عیب پوش ہوتا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ کسی کے عیب کھولتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا جب تک تم اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، اور جب تم لوگوں کے عیب کے پردے کھولو گے تو تم ایکسپوز، تم لوگوں کو بے نقاب اپنی طاقت کے مطابق کرو گے، اللہ تمہیں بے نقاب اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ اس لیے لوگوں کے عیب نہ کھولو، عیبوں
عیبوں پہ پردے ڈالنا یہ اللہ کی صفت ہے اور اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس، سجادہ پہ بیٹھنے والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، پرہیزگار لوگوں کے پاس، اللہ اکبر، عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولی ہے، اللہ والا ہے، نیک بندہ ہے، تو کوئی آئے گا، آ کر کہے گا کہ میں زنا کر کے آیا ہوں، میں شراب پی کر آیا ہوں، میں چوری کر کے آیا ہوں، میں ڈکیتی کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں وہ کر کے آیا ہوں۔ ارے وہ توبہ کرائے گا، اور توبہ کرانے کے بعد میں مریدوں میں کہہ دے گا وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ اس کی عزت کا تو کھلواڑ ہوگا۔ اسی لیے جس کو مسند ولایت دی جاتی ہے اس کو عیب پوش بنایا جاتا ہے۔ کیسے تھے وہ لوگ عیبوں کو چھپانے والے؟ اگر ان کا ذکر کیا جائے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا آپ اندازہ فرمائیں کہ لوگوں کے عیبوں کو کیسے چھپایا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں پہ کیسے پردے ڈالا کرتے تھے، بلکہ لوگوں کے لیے خود کو خطرے میں ڈال کر کے لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے اور بزرگ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں۔ ایسے میں محفل میں بدبو اٹھتی ہے۔ اب آپ غور کرنا، اللہ اکبر، بزرگ کی محفل سجی ہے اور بزرگ واعظ کر رہے ہیں اور ایسے میں بدبو اٹھتی ہے۔ بدبو اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی سے خطا ہو گئی، یعنی کہ کسی کے پیٹ کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب بدبو اٹھی، بدبو اسی وجہ سے اٹھ سکتی تھی، تو جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مطلب کیا کہ بدبو کس کی وجہ سے اٹھی؟ تو وہ جو شیخ تھے، جو بزرگ تھے، جو لوگوں کو درس دے رہے تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں چلو ہم سب چل کر کے وضو کر لیتے ہیں، ہم سب چل کر وضو کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا کہ جس سے ایسا ہوا اگر وہ اٹھ کر وضو کرنے جائے گا تو اس کا عیب کھل جائے گا کہ بدبو اس کی وجہ سے پھیلی تھی۔ اس بزرگ نے کہا ہم سب چل کے وضو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس بھائی کے عیب پہ پردہ پڑ جائے، اس کا یہ معاملہ کسی پر اوپن نہیں ہونا پائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی۔ اب ہم بہت سارے لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم ولی کہلائیں، تو کیا یہ ظرف بھی ہمارے اندر ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر یوں پردے ڈالیں؟ بلکہ اللہ اکبر، آج تو حالات یہ بن گئے کہ کسی میں عیب نہ بھی ہو تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب سب کے سامنے نہیں لے گا جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتے تھے۔ تو جو ولی بنتا ہے اسے اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بناتا، پھر صفت غفاری سے اس کو حصہ دیا جاتا۔ مطلب کیا؟ معاف کرنا، اس کی طبیعت میں معاف کرنا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے لڑتا نہیں۔ مطلب ولی لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا، اس سے لڑ، اس سے بھیڑ، اس سے ٹکرا، اس سے بھیڑ نہیں۔ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا ولیوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاں ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ اب پتہ چلا آپ کتنی تسبیح بڑی لے لو ہاتھ میں، لیکن ذات کے لیے لڑتے پھر رہے ہو۔ آپ سب کچھ ہو سکتے مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔